بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان مراد اول 761 ہجری تا 791 ہجری بمطابق 1360 عیسوی تا 1389 عیسوی مراد اول بہادر مجاہد کریم اور دیندار فرمانروا تھا۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت عدل و گستر، غریب پرور، رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، سپہ کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین، اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ انہوں نے بیع وقت ایشیا کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی سپہ باستینی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 762 ہجری بمطابق 1360 کو ایڈریا نوبل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد باستینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا۔ ایڈریا نوبل کا شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بن گئی۔ دارالحکومت کی اس منتقلی میں مراد کے پیش نظر درجہ ذیل اہداف تھے: ایڈریا نوبل کے حربی استحکامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے سے اس کا قریب تر ہونا۔ یورپی اقالیم جن تک جہاد کی بدولت ان کو رسائی حاصل ہو چکی تھی، انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں پر اپنا قدم جمانا۔ مراد نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے تمام ذرائع اور فرمانروائی کے تمام اصولوں کو اس دار سلطنت میں یکجا کر دیا اور اس میں ملازمین، سپہ، قانون دان، علماء دین، ہر قسم کے لوگوں کو مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دے دیں، عدالتیں قائم کی، شہری مدارس اور انکساریاں کی تربیت کے لیے عسکری ادارے بنائے۔ ایڈریا نوبل کے سیاسی، عسکری، انتظامی، ثقافتی اور دینی حیثیت پراپر قائم رہتی رہی، حتیٰ کہ 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایڈریا نوبل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ مراد کے خلاف صلیبی اتحاد، مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کے علاقیم کے بعد دیگر فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلاقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور پاپنج نے اس معاہدے کی تحسین کی اور سراپیوں، یلغاریوں، ہنگاریوں اور اقالین والا ایشیا کے باسیوں کو بھی اس معاہدے میں شریک کی ترغیب دی۔ اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیر من کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ زور و کارن پڑا، صلیبی لشکر کے پاؤں اکڑ گئے۔ سراپیہ کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن دریائے مارتیزا کے فوجیوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس اثنا میں سلطان مراد ایشیا کوچک میں برسر پیگار تھا، جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مراکزوں کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظم و ضبط بہتر بنائے، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ دریائے مارتیزا پر عثمانیوں کی یہ فتح کئی اہم امور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جن میں سے
چند یہ ہیں، اس فتح کے نتیجے میں تراقیہ اور مقدونیہ کی اقالیم فتح ہوئیں اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سرابیہ پہنچے۔ سلطنت بازدینیہ کے املاک اور سرابیہ موسم خیم کے پتوں کی طرح یکے بعد دیگرے جھڑتے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا۔